السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب میں پڑھیں گے قصہ یوسف علیہ السلام۔ اس کا پس منظر میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے۔ انہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اولاد اور خاندان میں کثرت سے رسول اور نبی ہوئے۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کا سلسلہ ہدایت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کوئی 4000 سال پہلے کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ملک عرب یعنی شہر مکہ میں بس گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام ملک کنعان میں رہتے تھے۔ ملک کنعان کہاں پر ہے؟ جو آج کل دو ملکوں اسرائیل اور اردن پر مشتمل ہے۔ دو ملک ہیں اسرائیل اور اردن، اس کو پہلے کنعان کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا، نبوت عطا فرمائی تھی۔ عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ جس طرح عربی میں عبداللہ کا مطلب بھی یہی ہے، اللہ کا بندہ، اسی طرح عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ تو قرآن پاک میں یہودیوں کو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید نے احسن القصص یعنی قصوں میں خوب تر قرار دیا ہے۔ کیوں قرار دیا ہے احسن القصص؟ کیونکہ ان کے تمام جو حالات اور واقعات جو بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ان کے ساتھ پیش آئے اور جس صبر، عزم اور ہمت سے انہوں نے اس کا سامنا کیا، تو وہ ہمارے لیے بہت ہی احسن ہے، یعنی اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلیں۔ قرآن مجید کی ایک پوری صورت اس قصے کے لیے مخصوص کی گئی ہے، جس کا نام ہے سورہ یوسف۔ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ بھی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو ہمیں اس سے اپنی آئندہ کی زندگی میں بہت سبق ملے گا کہ کن مشکل حالات میں بھی ہمیں کس طرح صبر سے اور ہمت سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کے عزم اور ہمت اور بلند کرداری کو آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک مثال کے طور پر محفوظ کر دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسان جو قرآن پاک پڑھتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے، اور اس میں جو حالات اور واقعات ہیں وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ ادھر بھائیوں نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون قمیص پر لگایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے اور روتے پیٹتے ہوئے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف ہمارا سامان اور ہمارے کپڑوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم کھیل کر واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو کھا چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے قمیص دکھائی جس پر خون لگا ہوا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام صدمے سے نڈھال ہو گئے، لیکن قمیص دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ اگر بھیڑیا انہیں کھاتا تو قمیص ثابت نہ رہتی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم جتنے بھی بہانے تراشو، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میں صبر سے کام لینے والوں میں سے ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی قمیص کو اور خون کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ میرا بیٹا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور انہوں نے صبر سے کام لیا اور انہوں نے اللہ کی طرف ہی متوجہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے صبر کا پھل مجھے عطا کرے گا۔ مصر جانے والا ایک قافلہ پانی پینے اس کنویں کے پاس رکا۔ پانی نکالنے کے لیے ایک آدمی نے کنویں میں ڈول ڈالا تو اس میں خوبصورت لڑکے کو بیٹھا پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس شخص نے یہ سوچ کر کہ میں اسے ان کو مصر لے جا کر غلاموں کے طور پر اچھے داموں میں بیچوں گا، اور اپنے پاس چھپا لیا، اور یوں وہ مصر پہنچ گئے۔ عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ کا وزیر یا نائب غلام خریدنے بازار آیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کا خیال رکھنا، غلاموں کی طرح برتاؤ نہ کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے گھر وہ 6 برس رہے۔ انہوں نے دل و جان سے دونوں میاں بیوی کی خدمت کی۔ اب وہ نومر لڑکے نہیں تھے بلکہ نیک سیرت جوان بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
یہاں ان پر ایک آزمائش ڈالی، لیکن انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس آزمائش سے پاک دامن نکل آئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر جھوٹا الزام عائد کر دیا، جس کے نتیجے میں عزیز مصر نے ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ آپ قید خانے میں لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے جو درست ثابت ہوتی۔ قید خانے کا منتظم اور دوسرے قیدی آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ جب زلیخا نے ان کے خلاف ایک یہ سازش کی کہ ان پر الزام لگا دیا اور انہیں قید میں ڈلوا دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ان کی بات بھی نہیں مانی اور وہ ان سے بہت ہی سخت ناراض بھی ہو گئی۔ بہرحال تو جب وہ قید میں چلے گئے، انہوں نے تو ان کو ایک طرح سے سزا دی تھی، مگر جب وہ وہاں پر گئے تو آپ کا علم اور آپ کی بصیرت لوگوں نے دیکھی اور آپ کے خوابوں کی تعبیر بتانے کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ چپ نہ سکی، اور قید خانے کے منتظم اور دوسرے قیدی آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ ایک دن قید خانے کے دو قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ دونوں قیدی پہلے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے۔ بادشاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا۔ ان میں سے ایک مشروب پلانے میں مامور تھا اور دوسرا نان بھائی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشروب پلانے والے کو قید سے رہائی کی خوشخبری دی اور نان بھائی کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اسے پھانسی ہو جائے گی۔ مشروب پلانے والے سے انہوں نے فرمایا، جب تم دربار میں جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ ان میں سے ایک مشروب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نان بھائی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشروب پلانے والے قیدی سے قید سے رہائی کی خوشخبری دی۔ مشروب پلانے والے کو قید سے رہائی کی خوشخبری دی اور نان بھائی کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اسے پھانسی ہو جائے گی۔ مشروب پلانے والے سے انہوں نے فرمایا کہ جب تم دربار میں جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ مطلب انہیں امید تھی کہ یہ مشروب پلانے والا جو ہے یہ قید سے رہا ہو جائے گا اور یہ دربار ذکر کرنا۔ دونوں افراد کے خوابوں کی تعبیریں سچ نکلی، لیکن مشروب پلانے والا دربار میں ان کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں ہیں اور گندم کے 7 سبز کوشے ہیں اور 7 خشک۔ مصر کے بادشاہ نے خواب سنایا اور درباریوں سے اس کی تعبیر دریافت کی، لیکن کوئی بھی اس کی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ یہ خواب مشروب پلانے والے نے سنا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے ان کا ذکر کیا۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ ان سے ملنے قید خانے گیا اور اپنے بھول جانے کی معذرت کے بعد تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال کثرت سے بارش ہوگی اور بہت غلہ پیدا ہوگا۔ غلہ مطلب بہت فصل پیدا ہوگی۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور خشک سالی کے آئیں گے، مطلب بارشیں بالکل نہیں ہوں گی، فصلیں سیراب نہیں ہو سکیں گی اور کوئی کھیت کھلیان نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں جو غلہ ضرورت سے زائد ہو اسے خوشوں میں ہی لگا رہنے دیں اور حفاظت سے رکھیں تاکہ قحط کے 7 سالوں میں کام آئے۔ اس شخص نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تدبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ کو بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے فوراً انہیں آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے بہت عزت اور تکریم دی اور دربار میں اعلیٰ منصب سنبھالنے کی دعوت دی، کیونکہ نہ صرف وہ انہیں کی بہتر تعبیر بتا سکے تھے اور مشکل حالات میں نپٹنے کی تدبیر بتا دی تھی کہ اگر مشکل حالات آئیں گے، مطلب قحط سالی ہوگی تو ہمیں اس سے کس طرح سے بچنا ہے۔ انہوں نے اپنے حسن انتظام سے آنے والے دنوں کو بچایا۔ مصر کی طرح کنعان میں بھی، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، قحط پڑا۔ ایسا ہی ہوا، 7 سال خوب بارشیں ہوئیں، فصلیں سیراب ہوئی، مگر کے بعد قحط پڑ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے مصر بھیجا، لیکن چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد وہ اپنے بڑے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باتوں باتوں میں ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ آئندہ وہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اگلی بار حضرت یعقوب علیہ السلام
سے بہت مشکل سے اجازت لے کر وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ غلہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بنیامین کو روک لیا گیا اور بھائیوں کے بہت اصرار پر بھی نہ چھوڑا۔ آخرکار انہیں بنیامین کے بغیر ہی کنعان لوٹنا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ دوسرا صدمہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ یہ سارے بھائی تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنے والد کا حال بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ شرمندگی سے ان کے بھائیوں کے سر جھک گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور اپنا کرتا دے کر کہا، یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی صحیح ہو جائے گی، پھر انہیں یہاں لے آنا۔ علیہ السلام نے کرتے کی مہک کو سونگھ کر ہی فرما دیا کہ یہ میرے یوسف کا کرتا ہے۔ آنکھوں سے لگائے تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پورا کنبہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے نکل کر ان کا استقبال کیا۔ 40 سال کی جدائی کے بعد اس ملاپ نے دونوں کو بہت رلایا۔ دربار میں آنے کے بعد سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیم دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھے جیل سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ تو حضرت یہ درس ملتا ہے کہ کتنے بھی مشکل حالات ہوں، ہمیں عزم اور ہمت سے کام لینا چاہیے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سچ بھی ثابت ہو گیا، انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ ہمت سے اور صبر کرتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے اور نیک کام کرنا نہ چھوڑے۔ پھر وہاں سے انہیں لوگوں نے بے عزت کیا، ان پہ الزام لگائے، تہمت لگائی عزیز مصر کی بیوی نے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور مصر کا ایک اعلیٰ منصب بھی انہیں عطا کیا۔ ان کے قصے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کتنے بھی برے حالات ہوں، ہمیں پاک دامنی، عزم، ہمت اور صبر سے ہر برے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ حسد میں اگر ہم سے مبتلا ہو کر ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ان کو بہتر جواب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکال۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی ہر حال میں کرتے رہیں۔ امید ہے یہ چیپٹر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔